اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بوجھ نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، تو اللہ کی حجت ہے، تو اللہ کا دروازہ ہے، تو اللہ کی طرف راستہ ہے، تو نبا عظیم ہے، تو صراط مستقیم ہے، اور تو مثل الاعلیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کی تلاوت کر لے؟ انہوں نے صحابہ کرام نے عرض کی، کوئی شخص تہائی قرآن کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بیوقوف لگتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حاجت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی نہ پلٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادات تک محدود کرنا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اپنے ظرف میں وسعت، لہجے میں نرمی اور طبیعت میں انکساری نہ پیدا کر پایا ہو۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار موت کا جاسوس ہے، اور زمین پر اللہ کا قید خانہ اور اس کی گرمی جہنم کی آگ سے ہے، اور یہی حصہ ہر مومن کا جہنم کی آگ سے ہے۔ ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں حیا نہ رہے تو جو چاہے سو کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیب میں کیا کچھ شفا ہے تو وہ اپنی بیماریوں کا علاج صرف اسی کے ساتھ کریں گے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ وہ دل کے بیدوں تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک کا دیدار، اے اللہ میں تجھ سے تیرے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا طالب ہوں، آمین۔ ذہانت اور پرسنالٹی دری کی دری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آخری امت ہیں اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ جب ہم خود خطا کار گناہ گار انسان ہیں تو یقین جانیے باقی بھی انسان ہیں، ان کی سرشست میں بھی خطا اور گناہ کا پہلو موجود ہے، اس لیے دوسروں سے فرشتوں جیسے رویے کی امید چھوڑ دیجیے۔ سورہ فاتحہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوگی۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बाल उखाड़ने से मना फरमाया और फरमाया कि वो मोमिन का नूर है। दुनिया उसको चाहती है जो दुनिया को नहीं चाहते। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, इम्तिहान की जगह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़ाई क्या है? एक चाल है। जो शख्स माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करे तो सवाए मौत के अपने अहलो यार में कोई आफत नहीं देखेगा। या सतारुल अयूब, ए ऐबों पर पर्दा डालने वाले, मेरे ऐब छुपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन सुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ बाजार से औलाद के लिए लाओ पहले लड़की को दो फिर लड़के को। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्लमंद जवान बेवकूफ़ बूढ़े से ज़्यादा बेहतर है। इंतकाम में जल्दी करना शरीफों की आदत नहीं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब उठा लेता है तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान लेता है। अगर वो ज़िंदगी लिख दे समुंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुद को नेकियों का बुखार नहीं चढ़ने दें। जब भी अपना आप दूसरों की निस्बत अच्छा लगने लगे, जब भी नेकियों पर दिल मुतमिन होने लगे कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, तो फ़ौरन इस्तिग़फ़ार किया करें, वरना यहीं से शैतान आपको ट्रैप कर लेगा और ये बहुत कुछ कर चुकने का एहसास आपको मज़ीद कुछ भी करने से रोक देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग है। पकड़ पकड़ कर वो लम्हे याद करवाता है जो सबसे ज़्यादा अजियत देते हैं। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए।